ہاں جی سلطانہ جی. جی السلام عذرا جی. علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ مسلمان ہیں آپ؟ جی الحمد للہ. کچھ میں ثبوت کے لیے کچھ آپ بھی نہیں جانتی آپ لوگ کے بارے میں. نہیں وہ کچھ ڈاؤٹ ہے، کوشچن ہے، پوچھنا ہے. آپ لوگ کی نظر میں صلی میں اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ میں بھی محمد صلی بتایا تھا اللہ علیہ لیکن وسلم آپ لوگ کے. جی میں بتایا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے ذرا یہ ہو جائے، کیونکہ اب پھر آپ کے جو مسلمان لوگ ہیں جو چینل بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مسلمان جو ہے نا 2 نمبر مسلمان ڈال لیتے ہیں ہم لوگ خود. تو کوئی عطایات یا درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ سنا دیں گی پلیز، تاکہ سب کو یقین ہو جائے کہ آپ واقعی مسلمان ہیں. جی. وعلی علی. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بہترین بہترین. جی اب آپ کوشچن کیجیے، بولیے. آپ لوگوں کی نظر میں ہمارے نبی کیا ہے؟ ایک عام انسان. اچھا، کیا ایک عام انسان جسے پڑھنا لکھنا کچھ بھی نہیں آتا، کیا وہ پورے پاسٹ کے ہسٹری کے سٹوریز ایک کتاب میں کیسے لا سکتے ہو؟ ان کو پڑھنا بھی نہیں لا، آتا نا. اسی لیے تو کیسا؟ ہم دکھا رہے ہیں. جی میں وہی بتانے لگا ہوں. اسی لیے تو میں دکھا رہا ہوں کہ اس نے جو سنا اس نے وہ بول دیا. اس زمانے میں ٹی پلیز وی ایکسکیوز می، آپ میں آئی اس میں اسپیک. ایسا مت میں بولیے. گیو یو دی آنسر. آپ نے سوال کیا، ایک یو ڈونٹ وانٹ سیکنڈ، این یو آنسر. کین آنسر می. اس میں مت بولیے. سسٹر انہیں میں بولیے. نہیں، میں ایسے ہی بولتا ہوں. میں آپ اس نے ہی میں کہوں کوشچن گا. کری نا آپ کو. آئی ریکویسٹ یو اسے مت بولیے. اللہ کو آپ لوگ تم اور تو کہتے ہو نا. میں نے سوال کیا آپ سے، سو پلیز آپ میں میری بات سوال کا رکھتے، آپ جواب دے انہیں رہا ہوں. بولے. نہیں میں انہیں نہیں بولوں گا، سوری. کیوں؟ میرے نزدیک وہ ہیومینٹی نہیں آپ کے اندر؟ ہیومینٹی ہے تو میں گالی تو نہیں نا نکال رہا. تو ریسپیکٹ تو کر سکتے ہیں نا. کس چیز، کس عظما کی جی، رسپیکٹ کروں؟ عظما جی ایک منٹ ایڈم، ایک منٹ. عظما جی، آپ فرعون کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہیں؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں اتنی پڑھی لکھی کون نہیں ہوں فرعون؟ مگر بٹ فرعون. فرعون کا نہیں سنا آپ نے کبھی؟ معلوم. ہاں، مصر کے جس کے راجا جو بارے تھے. ہاں، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا مسلمانوں کے مطابق، اس کے لیے آپ کیا بات کریں گی؟ کیسے بولیں گی؟ ابو لہب کے بارے میں آپ کیسے بولیں گی؟ ابو لہب آپ بہت اچھے ہیں، رسپیکٹ دے کے بات کریں گے ابو لہب کو یا جی نارمل بالکل. بات کریں جی بالکل. گے؟ رسپیکٹ دے کے بات کریں گے. آپ سے ہی بولوں گی، میں آپ سے ہی بولوں گی. کیونکہ یہ اچھا، کوشچن میں آپ سے کر رہی ہوں نا، تو آپ میرے وجہ سے ان شیطان کو کو بھی آپ سے ہی انہیں بولیں بول رہے. گی؟ شیطان کو بھی آپ سے ہی بات کریں گی آپ؟ نہیں. نہیں نا، کیوں؟ شیطان انسان نہیں ہے. ہاں لیکن کیوں آپ سے بات نہیں کریں گی؟ کیونکہ وہ شیطان ہے. مطلب گندا انسان ہے نا؟ انسان ہے ہی نہیں وہ. اچھا جن ہے وہ. اچھا، ٹھیک ہے چلیے میں انسان کی مثال دیتا ہوں. ہٹلر کے لیے آپ کیسی بات کریں گی؟ ہٹلر پتا ہے؟ جی. پتا ہے نا، گندا انسان تھا نا. جی. آپ بس آپ انہیں بول دیجیے، مجھے اور کوئی پرابلم نہیں ہے. آنسر آپ کا سننے نہیں، والی ہوں میں. ٹھیک ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ہم یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ مطالبہ کر رہی ہے یا ایکسپیکٹ کر رہی ہے، آپ کا ایکسپیکٹیشن ہی غلط ہے. اگر آپ سے سامنے والا ان کو گالی نہیں دے رہا ہے، بس نام لے کے بول رہا ہے، تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم ٹھیک ہے ہٹلر فائن. کے بارے میں بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہٹلر کو آپ کر کے نہیں بولیں، کیونکہ اس کی جو کرتوت تھی وہ اچھی نہیں تھی. تو اسی طریقے سے ہم نے جو اسلام کو دیکھا ہے، پرکھا ہے، سمجھا ہے، تو رسول اللہ جو ہے وہ ہماری نظر میں ایک اچھے انسان نہیں ہے. تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے کہ ہم ان کو رسپیکٹ سے بولے، یا اس طریقے کے مطالبے آپ کے غلط ہے. میں آپ لوگوں کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوں، میں ریکویسٹ کر رہی ہوں. کیونکہ یہ سوال میں نے کیا آپ سے، اس لیے. اچھا چلو یہ بتاؤ، ٹھیک ہے چلو آپ کی رسپیکٹ میں قبول کر لیتا ہوں، آپ کی ریکویسٹ. یہ بتاؤ کہ رسول اللہ جو ہے وہ ایک اچھے انسان تھے؟ جی. پکا؟ جی.
اچھا آپ نے پوری ہسٹری رسول اللہ کی زندگی پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں. تو پھر آپ کیسے یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ وہ اچھے انسان تھے؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے اس پہ. تو یہ تو اندھ وشواس ہو گیا نا کہ آپ ایک انسان کے بارے میں ان کی زندگی آپ نے پڑھی بھی نہیں ہے اور آپ اس کو بہت اچھا کہہ رہی ہے. اگر پڑھ کے اچھا کہتی تو سمجھ میں آتا. بنا پڑھے آپ اگر کہہ رہی ہے تو یہ تو اندھ وشواس ہے. کیا آپ کو ہاں پتا ہے بلائنڈ فیتھ، نا بلائنڈ فیتھ بلائنڈ میں ہی فیتھ ہے نا؟ خوش ہیں ہم لوگ. یس. اچھا Oh man, عظمیٰ seriously کہہ رہی ہے Sahil بلائنڈ yaar. فیتھ میں ہم لوگ خوش ہیں. نہیں بٹ وی نیڈ ٹو اپریشیٹ ہر کہ انہوں نے آنےسٹلی بولا کہ وہ بلائنڈ فیتھ اندھ وشواسی ہے. تو یار عظمیٰ جی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 99% لوگ جو ہے وہ اندھ وشواسی ہے، لیکن وہ دوسروں کو الزام لگاتے ہیں کہ آپ اندھ بھکت ہو، آپ یہ ہو، آپ وہ ہو. یہ کتنی غلط بات ہے. میرے کو کسی کا نہیں پتا دوسروں کو بولتے یا نہیں بولتے، مگر ہم لوگ کا تو مجھے معلوم ہے، ہم لوگ بلائنڈ فیتھ رکھنے میں بہت خوش ہے. اس پہ اچھا آخرت بھی بلائنڈ، ہے، دنیا بھی ہے، سب ہے اس میں. اچھا دیکھیں، آخرت بھی اچھا. آخرت اور یس میڈم. دنیا کے لیے بلائنڈ فیتھ رکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ایک انسان کی جو اس دنیا میں آیا، اس کو آپ اچھا مان رہی ہیں. انسان کو اچھا ماننے کے لیے یا برا ماننے کے لیے فیتھ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ہسٹوریکلی جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. میں آخرت کے اوپر آپ سے بات ہی نہیں کروں گا، وہ بلائنڈ فیتھ ہے، رکھو. ٹھیک ہے، جنت جہنم بلائنڈ فیتھ ہے، رکھو، میں اس پہ بات ہی نہیں کرتا. لیکن ایک انسان کو اچھا یا برا ماننے کے لیے آپ کو کیسے پتا لگا وہ اچھا انسان ہے؟ دیٹس دا کوشچن. اس کے اوپر فیتھ نہیں آتا، اس کے اوپر اس کی سیرہ کو پڑھنا پڑتا ہے. آپ نے کوئی سیرہ پڑھی؟ جی نہیں. اوکے. تو آپ کے جو محمد ہیں انہوں نے 53 ایئرس کی عمر میں ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کیا. کیا یہ ایک مناسب بات لگتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیرہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دنیا کی ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے. نہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے مجھے نہیں پتا. نہیں وہ پتا نہیں ہے، وہ تو پتا ہے جب صحیح لکھا ہوا ہے، آپ کے اسکالرز نے اس کو صحیح کہا ہے، سب نے صحیح کہا ہے. آپ ایک بندے کو بول رہی ہو کہ میں اس کو عزت سے بلاؤں، ایسے بندے کو میں عزت سے کیسے بلاؤں؟ خود سوچو. یہ دیکھو، اگر آپ کے پاس انڈیا میں، پاکستان میں کوئی 53 سال کا بابا 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کرے تو اس کو آپ عزت سے بلاؤ گی؟ جی بالکل بلاؤں گی. پھر آپ سے زیادہ بغیرت بھی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ آپ اپنی 6 سال کی بچی کی شادی کریں گی 51 52 50 سال کے بابے کے ساتھ؟ آپ ایک جب لڑکی کا ہیں جو اب دور 9 الگ سال کی تھا. تھیں، جب کا دور بھی سیم ہی تھا، کوئی دور نہیں الگ تھا. آپ کی بیٹی جب آپ خود جب 9 سال کی تھیں، کتنی کو تھیں آپ؟ 9 سال جب آپ عمر کی تھیں، اس وقت کی کتنی باتیں آپ کو یاد ہیں؟ سب یاد ہے. سب یاد ہیں. اور اس وقت کوئی ہاں. 53 ایئرس کا بابا آپ کی ٹانگیں کھول کے اس کے اندر ڈال دیتا تو آپ کو کیسا فیل ہوتا؟ آپ یہ سب کیوں بات کر رہے ہیں؟ میں آپ سے صرف آپ لوگوں کے ویو میں، آپ لوگوں کے نظر میں کیا ہے نبی وہ کیونکہ جاننا یہی چاہ رہی ہوں. ہوا ہے یہ عظمیٰ سامنے جی، لکھا ہوا ہے. وہ اس وجہ سے بول رہا ہے کیونکہ وہی ہوا ہے. دس از رائٹ ان فرنٹ آف یو. یہ اسکرین شیئر کی ہوئی ہے میں نے، آپ کے بالکل سامنے لکھا ہوا ہے. اس وقت پڑھ لیں. میں نے آپ سے کچھ کوشچن کیا تھا، وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، تو پاسٹ میں اب جتنے بھی مگر چیزیں سننے ہوئے کے وہ لیے، قرآن میں کیسا ہے؟ اب سننے کے لیے تیار ہو؟ کیسے؟ اب سننے کے لیے تیار ہو؟ یس. اوکے. اب پاسٹ کی جتنی بھی کہانیاں ہیں وہ ساری کی ساری لیجنڈز ہیں آف دا پاسٹ. وہ لیجنڈز آف دا پاسٹ ہیں، یعنی کہ سٹوریز ہیں آف دا پاسٹ. وہ پرانے وقتوں کی سٹوریز ہیں. محمد کو قرآن کے اندر ان کا اللہ بھی فرماتا ہے کہ تو صرف ایک کان ہے. کان کا کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ کان، ایئرس. کان. ہاں آپ کو پتا ہے what does it means by ear؟ یس. کیا ہوتا ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ صرف ایک کان ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں ایئر ہوں. ہاں اس کا کیا مطلب what does it means؟ کیونکہ یہ ایک لٹرل چیز نہیں ہے نا، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم ایک کان ہو؟ what does that means؟ آئی ڈونٹ نو. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا بندہ جو ایک کان سے سنے اور منہ سے باہر نکال دے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیے قرآن جی کہتا ہے یہ لوگ ہیں جو نبی کو ایز پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہیں. آپ کہہ دیے یہ کان تمہاری بہتری کے لیے ہے اور یقین رکھیں اللہ پہ اور اس کی بات پر، اہل ایمان پہ. اچھا اب کان کا کیا مطلب ہے؟ کان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ محمد تم ایک کان ہو، تم یہاں سے کچھ سنتے ہو اور یہاں پہ آ کے بتا دیتے ہو کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے. تم یہاں سے کچھ سنتے ہو یہاں پہ آ کے بول دیتے ہو اللہ نے کہا ہے. یہ جو تم کہانیاں ہمیں بتا رہے ہو یہ تو لیجنڈز آف دا پاسٹ ہیں. یہ تو ایسی باتیں ہیں جو کہ پرانے وقتوں میں لوگوں نے کہی ہوئی ہیں، کی ہوئی ہیں، جو تم سنتے اور بول دیتے ہو. محمد جو ہے اس کو قرآن بھی اس چیز سے اگری کرتا ہے کہ محمد جگہ جگہ سے کہانیاں سنتا تھا اور بول دیتا تھا. مجھے بتائیے ابراہیم کی کہانی یہودیوں سے سنی، لوط کی کہانی یہودیوں سے سنی، کون سی کہانی ایسی ہے جو وہاں پہ نہیں چل رہی تھی؟ سیون سلیپر آف ایفسس کی کہانی وہ نصارہ لوگوں سے سن لی. پل سرات کا واقعہ وہ زوراسٹرینزم سے سن لیا. زوراسٹرین بھی تھے نا، آگ پرست بھی تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے، آگ پرستوں سے سن لیا. پلرز آف بیبلون کا سن لیا. تو قرآن میں ہر وہ چیز لیجنڈ کے طور پہ موجود ہے، کہانی کے طور پہ موجود ہے، اور وہ کہانی بھی الٹی سیدھی ہے کیونکہ وہ ایک ایک کہانی 3 جگہ، 2 جگہ، 5 جگہ، 8 جگہ پہ ہے، اور وہ کہانیاں ایک دوسرے سے ملتی ہی نہیں ہے. جیسا کہ میرا آج کا ٹاپک ہے لوط کے اوپر. لوط کی کہانی آپ کے نبی نے 8 مرتبہ بیان کی ہے اور 8 مرتبہ ڈفرنٹ چیزیں بیان کر دی ہیں کیونکہ نبی کو تو بار بار بولنا ہوتا تھا. ہر دفعہ وہ کہتا تھا یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور ہر دفعہ وہ لوط کی کہانی فرق ہو جاتی تھی. اب مجھے خود ہی بتائیں اگر اللہ کا کلام ہے یہ اور ایک ہی خدا یہ کلام دے رہا ہے تو لوط کی کہانی 8 دفعہ بھی بیان ہو چاہے 100 دفعہ بیان ہو قرآن میں وہ ایک جیسی ہونی چاہیے. وہ فرق کیوں ہے؟ بیکاز محمد صرف ایک کہان ہے. پرانے وقتوں کی لیجنڈز آ کے سنا دیتا تھا اور کہتا تھا اللہ کی طرف سے. اس طرح وہ ایک ان پڑھ جاہل بندہ جیسا کہ آپ نے فرمایا وہ لوگوں سے کہانیاں لکھواتا تھا اور کہتا تھا یہ قرآن ہے. That's it. Nothing more, nothing less. قرآن گواہ اس چیز کا. اوکے. اسلام میں ایکسٹریم ہونا بھی غلط ہے نا، اپن ایکسٹریم میں جا کے بھی نہیں جانا قرآن نہیں ہے، کی رائٹ؟ آیات کے مطابق ایکسٹریم ہونا آپ کی مجبوری ہے، نیڈ ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ لوگ جو صرف منہ سے اقرار کرتے ہیں، یہ جو منہ سے اقرار کرتے ہیں یہ مسلمان ہوئے نہیں. جی یہ کہتے ہیں بدون سیز وی ہیو ایکسپٹیڈ اسلام، مگر اللہ سیز بٹ اسلام ہیز ناٹ پاسڈ دیئر تھروٹ unless they accept everything which Allah and Muhammad gave. تو یہ تو قرآن کی آیت ہے. تو مجھے بتائیے کہ ایکسٹریم ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ایکسٹریم ہونا ضروری ہے. آپ نے ہر چیز کو آنکھ بند کر کے ایبسلیوٹلی ماننا ہے. سمجھنا ہے بٹ سمجھنا ہے. ابھی جیسا ہے آپ نے کہا ویسا کہ سمجھنا. ماننا ہے بلائنڈ فیتھ، ابھی آپ نے خود کہا تھا کہ ماننا ہے. یہ ماننا ہے کہ اللہ ہے، اپن اللہ کو نہیں دیکھے بٹ بلائنڈلی یہ ماننا ہے کہ اللہ ہے اور ان کے رسول حضرت کہاں محمد صلی لکھا ہے کہ اللہ علیہ یہ بات وسلم. ماننی ہے؟ شہادہ پڑھے ذرا اپنی کیا ہے اشہد ان لا اسلامک شہادت. الہ الا اللہ ہوں واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بہترین ٹرانسلیشن دیں. میں گواہی اس- دیتی ہوں کہ میں ہوں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں، اور ہوں میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. شہادت میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، آپ نے ٹرانسلیشن میں ایڈ کر دیا. ٹرانسلیشن میں چیزیں ایڈ مت کیا کریں، لیکن نہیں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا. اب مجھے بتائیں گواہی دینے کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ پریزنس آف مائنڈ، اینڈ دل، بس نہیں، بولنا بھی میں ضروری ہے. گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے. کیا میری گواہی مانی جائے گی؟ نہیں، کیوں؟ کیوں نہیں مانی جائے گی؟ کیونکہ آپ غلط بول رہے ہیں.
نہیں کیونکہ میں غلط نہیں بول رہا, کیونکہ میں نے آپ کو فزیکلی نہیں دیکھا, میں نے آپ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا, میں نے آپ کو ہاتھوں سے ٹچ نہیں کیا, میں نے آپ کو سونگا نہیں ہے کچھ بھی. یعنی دیر آر 6 جو آپ کی نروز ہیں, کانوں سے سنا ہونا چاہیے, آنکھوں سے دیکھا ہونا چاہیے, ہاتھوں سے ٹچ کیا ہونا چاہیے, منہ سے بات کیا ہونا چاہیے. آپ کی 6 نرو سسٹم کے اندر سے, سینسری سسٹم کے اندر سے کسی ایک یا دو سینسری سسٹم سے ویریفائی اینڈ ویلیڈیٹ جب تک نہیں کیا گیا, میں گواہی نہیں دے سکتا کسی بھی کورٹ آف لا میں کسی بھی جگہ پہ. آپ نے محمد کو دیکھا نہیں, آپ نے محمد کو سونگا نہیں, آپ نے محمد سے بات نہیں کی, آپ بھی آپ نے نہیں دیکھے, محمد کو ٹچ نہیں کیا, سن آپ لینا, بھی نہیں تو دیکھے, میں گواہی بھی نہیں نہ دے رہا, میں گواہی بھی نہیں دے رہا. آئی ایم ناٹ گیونگ یو گواہی, آپ گواہی دے گواہی رہے نہیں ہو. دے رہے مگر ان کے اگینسٹ بہت کچھ بول رہے ہیں آپ. ہم جو بول رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں بیسڈ آن وٹ از ریٹن. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ گواہی کیسے دے سکتی ہیں؟ گواہی نہیں دے سکتے, شہادت نہیں دے سکتے آپ. دیکھیں شہاد آپ کو نا آئی بلیو, آمنا, اشہادو کی جگہ آمنا کہو تو فائن ہے کہ آپ ایمان لے آئے اللہ پہ کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا, اس پہ آپ ایمان لے آئے, ایمان لا سکتے ہو. شہادہ نہیں دے سکتے, گواہی نہیں دے سکتے. کیونکہ گواہی دینے کے لیے, اب میں نے محمد کی بات کی, آپ نے دنیا میں کسی اور سولر سسٹم میں گئے ہو, نہیں کسی اور گلیکسی پہ گئے ہو, نہیں ہو سکتا ہے کسی اور گلیکسی میں کسی اور سولر سسٹم میں کوئی اور خدا ہو, نہیں کیوں نہیں؟ آپ نے ویریفائی تو نہیں نہ کیا. جب آپ نے ویریفائی نہیں کیا تو آپ گواہی نہیں دے سکتے, ایمان لا سکتے ہو, آمنا. آپ کی تو آپ شہادہ لوگ ہی نا غلط ہے. ینگ یوتھ کو بہت کنفیوز کر رہے, سچی میں اتنا برا کام میں کر رہے آپ لوگ, کنفیوز اتنا نہیں برا کر رہا ہوں, کام کر رہے. میں آپ سے سمپل صحیح کوشچن ہے. کر رہا ہوں. آپ سوچو اسلام میں انٹر ہونے کے لیے جو شہادہ ہے وہی فالس ہے. آپ لوگوں کو اسلام میں انٹر ہونے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے, باقی چیزوں میں جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے. آپ کو اسلام کے اندر آنے کے لیے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ گواہی نہیں دے سکتے, ایمان لا سکتے ہو. گواہی دینے کے لیے آپ کو باقی تمام سولر سسٹم میں ویریفائی کرنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے. آپ نے ویریفائی کیا ہی نہیں. جب ویریفائی نہیں کیا تو آپ شہادت نہیں دے سکتے, ایمان لا سکتے ہو. ایمان لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, شہادت نہیں دے سکتے, ٹیسٹیفائی نہیں کر سکتے, گواہی نہیں دے سکتے, ایمان لا سکتے ہو. تو آپ کو تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا, جھوٹی گواہی سے داخل ہوتے ہو آپ لوگ. آپ لوگ اگر قیامت ہو گئی تو آپ لوگ کیا جواب دیتے اللہ کے پاس؟ اتنا برا اللہ ہوگا کام تو جو کر رہے ہیں آپ لوگ. اللہ ہوگا تو دیکھیں گے نا. آپ یہ ایمان والی باتیں ہیں. میں کہوں اگر اللہ نہیں ہے وہاں پہ تو جیسس کرائسٹ کھڑا ہوگا, پھر آپ اچھا پھنس گئے روح نا, کیسے آتی ہے انسان کے اندر؟ پھر آپ پھنس گئے نا. کیوں پھنس گئے؟ کیوں پھنس گئے؟ اگر ہوا تو پھنس گئے نا. نہیں پھنسے. بھائی میں کہہ رہا ہوں اگر وہاں پہ کرائسٹ کھڑا ہوا تم پھنس جاؤ گے نا. ایمان کی بات کر رہی ہو نا اس وقت, پروف تو نہیں ہے نا اس چیز کا کہ وہاں پہ اللہ ہی کھڑا ہوگا. That's what I'm saying. جس چیز کو ایویڈینشلی پروف نہیں کر سکتے اس کے اوپر آپ گواہی دے رہے ہو. اوکے تھینک یو, آل دا بہت بیسٹ. مہربانی. آپ لوگ کبھی نہیں جیت سکتے, کبھی نہیں جیت سکتے. ہم تو جیت گئے ہیں, آپ کے پاس کوئی آنسر بھی نہیں ہے اس کے. اچھا جیت ہار کیسے نہیں کہتے, چلے ایک سیکنڈ نہیں پہلے انڈرسٹینڈ جی دس. آپ نے کہا آپ لوگ کبھی نہیں جیت سکتے, میں نے جی آپ کو جو باتیں بتائیں اس میں سے ایک بات کا آپ کے پاس جواب نہیں تھا. ایٹ لیسٹ آج آپ کو 5 جواب باتوں کا ہونے کی علم ضرورت ہوا ہے. نہیں ہے جیتنے کے سنیں لیے, کوئی نہیں بات جواب ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے بہن کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو آپ کو نہیں ضرورت نہیں ہے, لیکن آج آپ کو پتا لگا کہ محمد نے 53 سال کی عمر میں 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکس کیا, جو آج سے مجھے پہلے آپ پہلے کو سے نہیں پتا پتا تھا. ہے, آپ لوگ صرف یہ باتیں بتاتے ہو, میں نے سارے آپ پھر لوگوں کی ویڈیوز آج دیکھ آپ کو لی یہ ہے. بھی بتا دیا کہ آپ کی گواہی بھی جھوٹی ہے, اور وہ گواہی جھوٹی نہیں دے میں کے نہیں بھی آپ مانوں آئے. گی, میں نہ نہیں مانو مانوں گی. بات نہیں ہے نا, آپ نے مان لیا آلریڈی. دیکھو اینڈ میں نہیں مانوں گی, یہ اسے کہتے ہیں حد درمی. کیونکہ آپ نے گواہی کی ڈیفینیشن دینے کے بعد, میری ایگزامپل کے بعد, آپ گواہی نہیں دے سکتے اب, ورنہ مجھے گواہی کی نئی ڈیفینیشن دے دیں کون سی. دیکھیں یہ حد درمی ہے, لیکن میں جیت گیا ہوں کیونکہ آپ کا دل میں پتہ لگ گیا گیم چپکے, خراب ہو رہی ہے. آپ صرف جیتے چپکے, دیٹس اٹ. نہیں عظما جی ایڈم, میں ایک چیز تھوڑا اسٹیٹمنٹ پلیز کریکٹ کر پلیز دیتا آپ ہوں. عظما جی دیکھو, ہم لوگ یہاں جیتنے کے لیے نہیں بیٹھے, پہلی بات ہم یہاں پہ حقیقت بتانے کے لیے بیٹھے, ٹھیک ہے. آپ کو سمجھ میں آ جائے وہ ہماری جیت ہے.
آپ کو اصلیت سمجھ میں آ جائے وہ ہماری جیت ہے. اگر آپ ضد کر کے بیٹھیں گی تو وہ ہماری جیت نہیں ہے. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. جب میری اتنی کوئی ساری ضد نہیں ہے. ضد کر رہی ہے نا ابھی باتوں سے آپ کے بالکل نہیں لگ رہا ہے کہ جب آپ کو گواہی کے اوپر انہوں نے نہیں آپ کو سمجھایا, پھر آپ کے ہم رسول لوگ اللہ کا کیریکٹر بتایا, آپ کے پاس جواب کوئی نہیں, لیکن آپ بول رہی نہیں میں پھر بھی صحیح مانوں گی, نہیں تو اس کو ضد ہی کہتے ہیں. نہیں وہ احساس کا کیا, جو ہم کس احساس. احساس؟ اسپرچل ایک چیز رہتی نا, اللہ کو جب نماز پڑھتے جب اپن کتنا سکون محسوس کرتے ہیں, یہ سب ہمارے پاس ہے. دیٹس اٹ. کسی کو بس اور کیا ہونا. عظما جی کسی کو جو نماز میں جو سکون دعائیں ملتا مانگتے ہے. ہیں وہ قبول بھی ہوتی سنا ہے. جی. عظما جی کسی کو نماز میں سکون ملتا ہے, کسی کو دوسرے جو ورشپ کا جو طریقہ رہتا ہے, کسی کو پوجا میں سکون ملتا ہے, کسی کو یوگا میں سکون ملتا ہے. سکون کی بات یہاں پہ ہے ہی نہیں. جس سے سکون ملتا ہے ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو. ابھی کسی انسان کو وہ جاتا ہے پروسٹیٹیوٹ کے پاس اپنی سیکسول ڈیزائر پوری کرنے کے لیے, اس کو سکون ملتا ہے, تو کیا آپ اس کو صحیح مانیں گی؟ کسی کو دارو پینے میں سکون ملتا ہے, کیا آپ اس کو صحیح مانیں گی؟ کسی کو سگریٹ پینے میں سکون ملتا ہے, کیا آپ اس کو صحیح مانیں گی؟ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوسرے کو تکلیف میں دیکھنے میں سکون ملتا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, وہ خوش ہوتا ہے, اس کو سکون ملتا ہے جب سامنے والے کو تکلیف میں دیکھتا ہے. تو سکون ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس چیز سے آپ کو سکون مل رہا ہے وہ صحیح ہو. اور دوسری چیز, آپ نے جو ابھی یہ کہا کہ نماز پڑھنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہے, بالکل جھوٹ بات ہے. اگر نماز پڑھنے سے ساری دعائیں سب کی قبول ہو جاتی تو لوگ وہاں پہ ہاسپٹل میں خود مومن حضرات 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے, تہجد پڑھنے والے دعا مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں, لیکن ان کی بیماری نہیں دور ہوتی ہے, ان کو شفا نہیں ملتی ہے. یہ تو ٹیسٹ ہے نا, تو آزمائش اب الگ پھر آپ الگ نے طریقے چینج کی کر ہوتی دیا, ہے. پھر اب آپ دیکھیں نا, اسٹیٹمنٹ چینج کر دیا. گول پوسٹ چینج ساحل, گول ہاں پوسٹ چینج. اسٹیٹمنٹ چینج, ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ چینج کر دیا. پہلے آپ نے آزمائش بولا تو ہر طریقے سے نماز ہوتی ہے. پڑھنے سے آپ کی ساری دعائیں تکلیفیں دور ہو جاتی ہے, جو سب کچھ ملتا ہے. ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا, اب آپ نے ٹوٹلی اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کر دیا. نہیں, میں اسٹیٹمنٹ میں ایک ایگزامپل دے رہی تھی اپنے خود کا. ہاں ہاں, لیکن آپ کے لیے ہو سکتا ہے, باقی لوگوں کے لیے نہیں ہو رہا ہے نا. کیونکہ اچھا ان آپ لوگ ایسا سچے کریں, دل سے سچے ایمان سے نہیں پوچھ رہے ہوں گے. کوئی بات نہیں, گولی مارے اس بات کو. اچھے ایمان سے اگر ہوتا تو آپ کے کبھی ماں باپ جو ہے نا بیمار ہی نہ ہو, کیونکہ اگر آپ اچھے ایمان سے ہر وقت دعا مانگتی تو کبھی آمین بیمار ہی نہ ہو. آمین. اور وہ بیمار ہوتے بھی ہیں, اور ہاسپٹل بھی جاتے ہیں, ڈاکٹر میں بھی جاتے ہیں, دوائیاں بھی کھاتے ہیں. تو دیٹ از بی ایس. اینی ہاؤ, کمنگ بیک ٹو دی سیم پوائنٹ, میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو محمد میں ایسا کریں کہ محمد آپ کے جو نبی ہیں جن کو آپ بڑی عزت کرتی ہے, ان کے بارے میں آپ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ میں اس کو ہاں ہوں کہوں, ہیں ہوں کہوں, تو بھائی ان میں مجھے کوئی 5 اچھی باتیں بتا دیں. 5, زیادہ نہیں, صرف 5 5 گڈ کوالٹیز گڈ چاہیے آپ کو. کوالٹیز جو کہ عام 5 نہیں, مسلمانوں بہت سے ساری ہیں. 5 بتا دیں بس. بہت ہے. 5 بتا دیں صرف. 5 بتا دیں نا, 5 اتنا سمپل تو کر دیا آپ کے لیے انہوں نے. 5 بتا دیں. مطلب کس طرح کی کوالٹیز؟ بہت ساری ہیں بھائی جو آپ 5 کوالٹی سمجھتی ہے. جو آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ والی کوالٹیز دنیا کے اچھے ترین انسان میں ہونی چاہیے اور وہ محمد میں ہیں, وہ والی 5 بتا دیں. سب کی ریسپیکٹ کرتے تھے, بچوں سے پیار کرتے تھے. نہیں کرتے تھے, سب کی رسپیکٹ نہیں کرتے تھے. محمد صاحب قرآن کے مطابق دوسروں کے خداؤں کو گالیاں دیتے تھے. جب وہ گالیاں دیتے تھے تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کرائی, اے محمد, ٹھیک ہے, لوگوں کے خداؤں کو گالیاں نہ دے, کہیں وہ مڑ کے تیرے خداؤں کو بھی گالی دے. تو رسپیکٹ تو وہ سب کی نہیں کرتے تھے. صبر کرتے تھے, چھوٹے بچوں سے اچھا پیار کرتے تھے. باری باری نا, باری ایڈم, تو انہوں نے ابھی 2 اسٹیٹمنٹ ماری تھی, اس میں سے ایک کہا تھا کہ بچوں سے پیار کرتے تھے, ہے نا عظما جی؟ آر یو شیور؟ یس. اچھا عظما جی, ایک بات بتاؤ کہ آپ کے سامنے آپ کا ایک دشمن ہے, ٹھیک ہے, بہت یس. کٹر دشمن ہے آپ کا, آپ اس کو بہت شدید نفرت کرتی ہے اپنے دشمن کو, ٹھیک ہے. اب کوئی اس کو آ کے دشمن کو مار دے, اور ساتھ ساتھ میں وہ جو اس کے معصوم بچے ہیں دشمن کے, اس کو بھی مار دے, ٹھیک ہے, ان بچوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اگر آپ پروفٹ محمد ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, پروفٹ محمد کا تو چھوڑ ہی دو نا ایڈم, ہاں, یہ عام خود بندہ, عام ایز بندہ, اے ہیومن. عام بندہ.
हाँ, आप क्या कहेंगी उन बच्चों के बारे में, आपका क्या ख्याल होगा? फिर से एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन। आपके दुश्मन है, ठीक है, बहुत कट्टर दुश्मन है आपके, उनको कोई आके मार देता है, लेकिन वो उनके साथ साथ उनके बच्चों को भी मार देता है, ठीक है, आपका उन बच्चों के बारे में क्या ख्याल होगा? अफसोस होगा। आर यू श्योर? यस। अच्छा, जिसको अफसोस नहीं हो रहा उसके लिए आप ये कहेंगी ना कि इसके अंदर रहम नाम की चीज नहीं है? सिचुएशन अलग हो सकती ना। कोई एक सिचुएशन दे दे जहां पे बच्चों के मरने पे आपको अफसोस ना हो। कोई एक सिचुएशन दे जहां पे कोई बच्चे को अगर मारा हो अगर और आप, मरना उन लोग के लिए बहुत अच्छा है, जीने से भी बहुत ज्यादा अच्छा मरना है, तो इट्स ओके। बेबीज के लिए अच्छा, मरना अच्छा होता। नहीं, चलो कोई नहीं, नहीं होता, अभी नहीं अभी होता। आपके सामने, उस्मा जी आपके सामने देखिए एक हदीस है, नीचे लेके आओ एडम। नीचे ही है। ये इंग्लिश समझ में आती है आपको? It is reported on the authority of the Prophet of Allah when asked about the women and children of the polytheist being killed during the night raid. मोहम्मद के साथी रात को अटैक कर रहे थे, लूट मार वाला, और रात को अटैक में वो कहते हैं कि बच्चे जो है ना काफिरों के वो भी मर जाते हैं। मोहम्मद ने कहा कोई बात नहीं, वो भी उन्हीं में से हैं, मार दो मार दो, दे आर फ्रॉम अमंग देम। बच्चों को तो अब कौन सा प्यार कर रहा है मोहम्मद बच्चों को? ये तो प्यार नहीं हुआ ना, बल्कि एक अच्छा इंसान जो है जिसके दिल में रहम है, कम से कम बच्चों के मरने पे उसको अफसोस होगा, वो ये नहीं कहेगा कि ठीक है मर गए वो उन्हीं में से, काफिरों में से। उस्मा जी, जी। है ना, अभी समझ में आ रहा है आपको? फिर हम आपने जो अभी कहा था कि आपके रसूलुल्लाह रहम दिल है, तो आम इंसानों का तो छोड़ दो, एक बच्चों के लिए भी उनके दिल में रहम नहीं है, वो कह रहे हैं कि मरते हैं मरने दो, उन्हीं में से है। तो हम ऐसे इंसान को रहम दिल इंसान क्यों माने? अब आप देखिए, खुद सोचो। अब इन्होंने 5 क्वालिटी में साहिल भाई 3 क्वालिटीज दी, वो तीनों की तीनों जो है ना वो फ्लॉप हो रॉन्ग गई। प्रूव हो गए। 2 और रह गई हैं, वो भी दे दें, लेट्स सी कि वो पूरी होती है मैंने कि नहीं होती। सबर सबर भी बोली थी मैं। सबर तो मोहम्मद साहब करते नहीं थे। उन्होंने अपनी हिजरत के बाद जब उनके पास साथी लोग आए तो उन्होंने 49 बैटल्स लड़ी हैं। ये कैसा सबर है? 9 साल के अंदर जो बंदा 49 बैटल्स लड़े और जा जा के लोगों को कत्लो आम करे, वो क्या है? फिर उसके बाद मुझे ये बताइए कि आपके प्यारे नबी जो हैं उन्होंने जब वो फतह किया जूस का कैसल, साहिल क्या नाम था यार उसका, जहां से वो मिली थी, बनु कुरैजा। सफैया बिनते हुय्या, बनु कुरैजा पे अटैक किया, सफैया बिनते हुय्या मिली। सफैया बिनते हुय्या किसी और शख्स की बीवी थी। आपके नबी ने एक मेंसेस साइकिल वेट भी नहीं किया और उसी रात उसके साथ सेक्स कर लिया। तो उन्होंने तो इसमें भी सबर नहीं किया। बनु कुरैजा से जब ली तो उसी रात में उनके साथ सेक्स कर लिया, और मुसलमान लोग बाहर खड़े हैं, उनको पता भी नहीं है कि ये इसको एज ए स्लेव औरत खेमे में लेके गया है या इससे शादी की है। फिर लोगों ने गेस किया नेक्स्ट डे कि अगर ये बाहर टुमारो बाहर आके पर्दा अगर करेगी। ये इसको पर्दा कराएंगे तो इसका मतलब है इनकी बीवी है, और अगर पर्दा नहीं कराएंगे तो इनकी बीवी नहीं है, सिर्फ सेक्स स्लेव है। तो उन्होंने तो एक रात सबर नहीं किया कि यार उसका खामन हमने आज मारा है, इसको एक मेंसेस साइकिल तो वेट करा लूं, क्योंकि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए एक मेंसेस साइकिल का टाइम होता है, 3 का नहीं होता। कौन सा सबर किया आपके नबी ने? बहुत जगह सबर भी करे आप लोग, वो नहीं देख रहे, सिर्फ थोड़े चीजें लेके आप लोग दीवाने बना रहे सबको, बस ये भाई छोटी जो चीज है, बेवकूफ बना रहे। जो साबर ये होता है वो छोटी सी हमेशा चीज होता है है। गुड उस्मा। साइड क्यों नहीं देखते आप लोग? गुड साइड क्यों नहीं उस्मा देखते? उस्मा मतलब पूरी उस्मा हिस्ट्री में एक भी गुड साइड नहीं है आप लोगों के लिए, आप उस्मा लोगों के लिए एक भी उस्मा गुड साइड नहीं है। उस्मा, ये छोटी सी चीज है कि आप किसी के शौहर को, उसके बाप को कत्ल कर दे और उसको लेके आए आप और उसके साथ सेक्स करे, ये छोटी सी चीज है आपके लिए। अगर कोई आपके साथ ऐसा करेगा उसको आप छोटी सी चीज कहेंगी? आपके वालिद आपके भाई लोग को मार के नहीं, कोई एक इंसान नहीं, लेके नहीं, जाए तो नहीं कहेंगी ना? नहीं।
تو being a lady آپ اتنی آسانی سے کیسے بول سکتی ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے؟ کتنی شرم کی بات ہے ہمارے لیے کہ آپ ایک لیڈی ہو کے اس چیز کو کہہ رہی ہیں کہ چھوٹی سی چیز ہے. نہیں میرا عظما جی یہ سب سننے نہیں، یہ سب سننے اور سمجھنے کا مقصد نہیں تھا یہاں آنے کا. آپ مجھے کیوں؟ ایک ریزن دے دیجیے. لیکن ابھی نہیں میرا دیکھو مقصد دیکھو ہی نہیں تھا یہ عظما سب میں. عظما جی عظما سنو، ابھی تک تو آپ اندھ وشواسی تھی، آپ کو رسول اللہ کی زندگی پتا نہیں تھی. اب تو آپ کو پتا چل گیا نا، ابھی آپ آنکھیں کیسے بند کر سکتی ہے؟ مجھے آنکھاں بند کرنا یا دیکھنا پڑھنا آپ لوگ سے کچھ سیکھنا، اگر مجھے اسلام سیکھنا ہی رہتا تو میں کوئی اچھے عالم حافظ مفتی عالمہ سے سیکھتی تھی نا. میں آپ لوگوں کے پاس کیوں آتی؟ مجھے سیکھنا نہیں ہے، مجھے صرف سوال کرنا ہے آپ لوگوں سے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ایک عظما، سوال. کیا جی کیا اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی سچی بات آپ کو ابلیس بھی دے دیتا ہے، شیطان بھی دے دیتا ہے، اگر اس کی بات سچی ہے تو آپ کو لے لینا چاہیے؟ بے شک، اور دیکھو محمد نے آپ سب لوگ ہی محفوظ بھائی. دیکھو آپ ابھی لوگ ہی میں اپنے ایک آپ کو مثال دیتا ابلیس ہوں سے عظما، کمپیئر ایک کر رہے ہیں. مثال دیتا ہوں، سنو عظما، ایک مثال دیتا ہوں. مان لو کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ کا ایک دشمن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا بچہ اس جگہ پہ گیا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے. کیا آپ اپنے اس دشمن کی بات کو سن کے بچے کو وہاں ڈھونڈنے جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ جاؤں گی. ایگزیکٹلی. اور آپ کو وہاں پہ اگر بچہ بھی مل گیا تو آپ یہ نہیں بولیں گی کہ میرا دشمن نے بتایا تو میں نہیں جاؤں گی. آپ کو سچائی سے مطلب ہونا چاہیے، چاہے آپ کا دشمن بتائے یا دوست بتائے. اگر وہ حق بتا رہا ہے، سچ بتا رہا ہے، تو آپ کو اس کو قبول کرنا چاہیے. آپ یہ کہہ سکتی ہے کہ ابھی جو آپ نے بتایا ہو سکتا ہے وہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے آپ نے غلط بتایا. آپ یہ کہتی ہے اگر کہ ٹھیک ہے میں جا کے یہ چیک کروں گی، یہ باتیں مجھے بھی غلط لگ رہی ہے، میں جا کے چیک کروں گی، اگر صحیح ہے تو مجھے تو ڈیسیجن لینا پڑے گا، حق کو تسلیم کرنا پڑے گا. ہاں غلط ہے تو آ کے آپ میرے منہ پہ جوتے مار دینا کہ تم نے جھوٹ بولا. نہیں آپ لوگ یہ بولیے، آپ لوگ نارمل جو جس کو کچھ بھی نالج نہیں رہتا رائٹ، ان لوگ کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نالج دے رہے نا، ہم نہیں ہٹا رہے عظما جی، ہم بالکل نہیں ہٹا رہے ہٹ ہیں. جا رہے ہم نے بہت آپ زیادہ کو یوتھ. عظما جی سنو، ہم نے یس آپ کو نالج دے دی ہے، ہم نے آپ کو حقیقت بتا دیا ہے. ہم کوئی گھر پہ آ کے آپ کو اٹھا کے لے کے جا کے یہ نہیں بول رہے ہیں کہ ابھی کا بھی اسلام چھوڑو. ہم نے آپ کو دے دیا انفارمیشن، آپ کے اوپر ہے. کنٹینیوسلی کر رہے ہیں آپ لوگ. ہاں تو آپ ہم لوگ ایک دو حقیقت دن بتا لیتے رہے نا ہیں نا، انفارمیشن. ہم حقیقت بتا رہے ہیں. اگر اس ہم کو نے کہیں پروپاگینڈا غلط بولتے بتایا، ہیں، اس کو پروپاگینڈا بولتے ہیں. حقیقت بتانا پروپاگینڈا ہوتا ہے؟ ہاں حقیقت اس بتانا کا مقصد پروپاگینڈا ہے ہے نا آپ تو لوگوں کا، مقصد ہے سنو نا سنو کوئی. سنو سنو اگر حقیقت بتانا پروپاگینڈا ہے تو ہم جی کھول کے یہ پروپاگینڈا کریں گے. اگر آپ کی ڈیفینیشن میں، آپ کی ڈکشنری میں حقیقت بتانا اگر پروپاگینڈا ہے تو ہم کھل کے کریں گے. اب آپ کو نہیں سننا ہے، نہیں دیکھنا ہے، آپ جا سکتی ہے. ایک اسٹرانگ ریزن دے دیجیے کیوں اسلام سے دیا نا، نکلنا چاہیے ابھی آپ بھی لوگوں کی نظر میں. اسٹرانگ چاہیے، ابھی بھی چاہیے، اتنی ریزن نہیں کیوں نہیں چاہیے؟ نہیں ریزن مطلب یہ سب آپ لوگ ایک فیکٹس اسٹرانگ ریزن دے دو کہ اسلام میں رہنا چاہیے. اسلام میں رہنا چاہیے. کیوں یہ ریزن چاہیے آپ کو؟ جس کا ہاں ایگزیکٹلی، جس کا محمد نہ بچوں سے پیار کرتا تھا، نہ انسانوں سے پیار کرتا تھا، چھوٹی بچیوں کے ساتھ سیکس کرتا تھا، سلیوز کو ریپ کرتا تھا، جو ٹیررسٹ تھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 1 مہینے سے لوگ محمد کے ٹیرر سے خوف کھاتے تھے. ہی واز اے ٹیررسٹ، ٹھیک ہے، آتنک پھیلاتا تھا، وہ پیڈوفائل تھا. اس کے اندر کوئی خوبی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ ایک ٹائرنٹ تھا. مجھے آپ بتائیں کہ اس نبی کو میں نبی کیسے مانوں؟ کیونکہ پوری زندگی سکھائے ہمارے نبی ہم سب کو. کیا سکھایا کیا سکھایا؟ بچوں سے شادی کرنا سکھایا؟ بوڑھے ہوتے ہوئے آپ بچوں سے شادی کرو، یہ سکھایا آپ کے رسول نے؟ آپ کے رسول نے سکھایا کہ دوسرے کی عورتوں کو جنگ کے بہانے آپ جاؤ اور ان کے مردوں کو مارو، ان کی عورتوں کو باندی بناؤ، سلیوز بناؤ، ان کے ساتھ سیکس کرو، ان کو مارکیٹ میں بیچو، یہ آپ کے رسول نے سکھایا؟ بیویوں کو پیٹنا، یہ آپ کے رسول نے سکھایا؟ دوسروں کی عزت نہیں کرنا، دوسرے دھرم والوں کو بیوقوف اور پاگل اور اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا، دوسرے لوگوں کو ورسٹ آف کریشن کہنا، یہ آپ کے رسول نے سکھایا؟ یہ سیکھے ہم ان سے.
ہم تو کسی کو ابیوز نہیں کر رہے, کسی کو گالی نہیں دے رہے, کسی کی ڈسریسپیکٹ کیا نہیں نا کر رہے. کس نے آپ کیا؟ کے رسول کو دیکھ کے میں بتایا نا, آج کے مسلمان کو دیکھ لو آپ آپ کے لوگ. رسول نے, سنو, آپ کے رسول نے پیڈوفیلیا سکھایا ہے. پیڈوفیلیا کس کو کہتے ہیں پتا ہے نا آپ کو؟ پیڈوفیلیا پیڈوفائل اس کو چھوٹی کہتے بچیوں کے ہیں. ساتھ سیکس کرنا. ہاں, ایک بڑا انسان چھوٹی بچی کے ساتھ سیکس کرے, اس کو کہتے ہیں پیڈوفیلیا, اور ایسے انسان کو پیڈوفائل کہتے ہیں. آپ کے رسول اللہ نے اسلام کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کو یہ آپشن دے دیا کہ آپ بوڑھے ہو کوئی مشکل نہیں, اگر آپ کا سامان مبارک کام کرتا ہے آپ ایک بچی کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو, 9 سال کی ٹھیک ہے, بچی کے ساتھ. یہ آپ کے ٹھیک ہے. رسول اللہ سے سیکھے. 14 آج بھی سال کئی پہلے, سارے جگہ 14,000 پہ سال, 1400, 14,000. نہیں 1400 سال پہلے تو ہمارے نبی قرآن کو ختم کیسا نہیں نا ہوا, معلوم ہوا؟ وہ نہیں ختم نہیں ہوا سنیے, نا. بولو یس, بولو. تو ہمارے آپ نبی بولو. کو کیسا معلوم ہوا تھا دو اوشنز کے پانی نہیں مل سکتے؟ کون سے اوشن کا وہ پانی نہیں ملتا؟ کون سے 2 اوشن کا پانی نہیں ملتا؟ سال شو می. جو قرآن میں ہے, سے سورہ 2 رحمان میں اوشنز جو کا ہے, پانی نہیں ملتا. جو سورہ رحمان میں جو ہے وہ بھائی کون سے 2 اوشنز کا پانی نہیں ملتا, یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں نے اتنی ریسرچ نہیں کی. مجھے پوری دنیا میں 2 اوشنز دکھا دیں, یہی تو آپ کو پتا نہیں. اچھا پتا بھی نہیں ہے لیکن سٹیٹمنٹ بھی مارنا ہے. عظما جی کتنا دفاع کرو گے غلط باتوں کا, اور اتنی شان سے دفاع. تھوڑی آپ کے اندر تھوڑی بھی وہ نرمی بھی نظر نہیں آ رہی ہے کہ اتنے گھٹیا گھٹیا کام ہمارے رسول اللہ نے کیے ہیں, تھوڑا بھی آپ کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. اتنا کیسا تالا لگ گیا آپ کے دماغ میں؟ آپ کی جب شادی ہو گئی چلے گئی, چلے گی. بعد میں اثر کرے گا ان کو, بعد میں اثر ہوں کرے گا, کچھ نہیں, ابھی ایمان ہے. تو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ سبھی لوگ تھوڑا سا اور شیئر کریے, اور تاکہ دیکھو یہ ابھی آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے یہ لڑکیاں بھی جڑ رہی ہیں اور باتوں کو سن رہی ہے. آج مان نہیں رہی ہے, سن رہی ہے, کل مانیں گے بھی. لیکن ہر کوئی لڑکی جو ہے وہ عظما جیسی نہیں ہوتی, اتنی دماغی اپنگ نہیں ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آ بھی جاتا ہے, اور لڑکیاں بہت تیزی سے اسلام چھوڑ رہی ہیں. تو تھوڑی اور محنت کریے آپ لوگ, لائک اور شیئر کریں ویڈیو کے, کہ کئی سارے لوگوں تک ہم کو یہ باتیں پہنچانی ہے. ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کیا کیا چیزیں کی تھی, بتایا ہی نہیں گیا ہے, ہم بتا رہے ہیں. ستیہ فرمایا سر آپ نے, کیا کہتے ہیں 100% ستیہ فرمایا آپ نے. 70% ستیہ ہے.